سال 2025 کا اختتام ہے اور 2026 کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قمری تقویم کے حساب سے آج 5 رجب المرجب ہے اور اس مہینہ کی 10 تاریخ کو سلیمان الخیر ابو عبداللہ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اسی مناسبت میں تلاش حق سے شعور ایمان کا سفر، ہم اس میں کچھ روشنی لیں گے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، اللہ وہ ہے جس نے سورج کو روشنی دینے والا اور چاند کو نور بانٹنے والا بنایا اور اس کی منازل متعین فرمائیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو۔ اتنا بڑا یہ نظام فلکی صرف اور صرف اس لیے بنایا گیا کہ 2 پہلوؤں پر توجہ رہے، ایک روشنی مل سکے اور دوسرا وقت کا ادراک ہو سکے، کیونکہ اگر سورج اور چاند کے آنے جانے کا سلسلہ نہ ہوتا تو پھر وقت کی تعیین ممکن نہ ہو پاتی۔ انہی کی آمد و رفت سے دن اور رات بنتے ہیں، پھر ہفتوں، مہینوں اور سالوں کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ سورج کی چال سے جو تقویم ترتیب پاتی ہے اسے شمسی تقویم کہتے ہیں، جو جنوری فروری اسی کے مطابق بنتے ہیں، اور چاند کی چال سے مہینوں اور سال کا حساب ہوتا ہے اور محرم و صفر اسی تقویم کے مطابق بنتے ہیں۔ 5 دن بعد شمسی تقویم کے مطابق سال کا اختتام ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً نئے سال کی آمد پر خوشی، مسرت اور شادمانی منائی جاتی ہے، اور یہ بڑا لیمبک سائیڈ ہے ہماری سوسائٹی کی۔ ہم خوشی اسی کو سمجھتے ہیں جس میں شریعہ کی باؤنڈری کو کراس کر لیا جائے۔ شریعت کو پامال کرنے کا نام ہم نے خوشی رکھ دیا ہے، مغرب کے کلچر، تہذیب و تمدن کو اپنانے کا نام ہم نے خوشی رکھ دیا ہے، حالانکہ وہ خوشی ہی نہیں ہو سکتی جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا شامل نہ ہو، وہ تو وبال بن جائے گا۔ تو یہ نیو ایئر نائٹ، اس کو بڑی بد تہذیبی کے ساتھ گزارا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ اپنے بہت سارے معاملات کی پرموشن کے لیے بھی اسے استعمال کرتے ہیں، کہ جس سے مغرب تو خوش ہو سکتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی رضا انہیں میسر نہیں آ سکتی۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ایسے افعال بالکل بھی زیب نہیں دیتے۔ یہ حقیقت ہے کہ نئے سال کی آمد اس بات کا پیغام ہے کہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس میں سے 1 سال یعنی 12 مہینے 360 دن کا دورانیہ کم ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ زندگی میں اگر مقصد حیات حاصل نہیں کر سکے تو اس کے دورانیے میں 1 سال کا اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ جو اضافہ ہو رہا ہے یہ بات بھی بتا رہا ہے کہ 1 سال کا خسارہ بھی ہو چکا ہے۔ بقیہ زندگی جس کی مدت کا پتہ ہی نہیں، اس میں اگر اپنی اصلاح و فلاح کی کوشش بھی کرتے ہیں اور ہم اصلاح کے زمانے کو بھی دیکھتے ہیں تو 1 سال کی مدت کم ہو گئی، یعنی سال کے اختتام کے ساتھ ہی نفع اور اصلاح کی مدت کم ہو چکی اور خسارے اور نقصان کی مدت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ کون عقل مند ہے کہ خسارے اور نقصان میں اضافے اور نفع و اصلاح کی کمی پر خوشی منا سکتا ہے؟ بلکہ یہ تو رونے کا مقام ہے۔ امام راضی علیہ الرحمہ نے تفسیر کبیر میں سورہ عصر کی تفسیر میں ارشاد فرمایا العصر العجیب، کہ یہ زمانے کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ وہ بڑا ہو رہا ہے، حقیقت یہ ہے وہ تو چھوٹا ہو رہا ہے، اس کی عمر تو کم ہو رہی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کا نفع بڑھ رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا خسارہ بڑھ رہا ہے۔ اگر مہلت کی اس کمی کے باوجود ایمان کی ترقی اور عمل صالح کا نفع شامل نہ کیا تو پھر وبال ہی وبال ہے، اور اگر ایمان کا ارتقاء اور عمل صالح کا نور اس مہلت میں شامل ہو گیا
تو پھر موت بھی بندے کو مار نہیں سکتی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس پہلو کو بہت جاندار انداز میں ذکر کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جسے ایمان کی حالت میں، جس کسی نے بھی عمل صالح کی ہے ایمان کی حالت میں، وہ مذکر ہو یا مؤنث، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی ایمان کی حالت میں عمل صالح کی دولت میسر آ گئی تو اس کی یہ زندگی بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایمان جو خسارے کو نفع میں بدلتا ہے، اور وہ عمل صالح جو نقصان کو فائدہ مند بنا دیتا ہے، اس کی تصویر جن اشخاص میں بطور ماڈل ملتی ہے، ان میں سے ایک شخصیت حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ کی ولادت ایران میں ہوتی ہے، آباء و اجداد جو ہیں وہ آگ کے پجاری ہیں۔ والد اس بات پہ مصر ہیں کہ اسی عقیدے اور اسی مذہب پر رہو، لیکن حضرت سلیمان حق کی متلاشی ہیں اور حق کی تلاش میں ایران کو چھوڑ دیتے ہیں، شام کا سفر کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کرتے ہیں، اور پھر عیسائی رہنماؤں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک راہب جس کی صحبت میں تھے، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس سے پوچھنے لگے کہ مجھے ابھی وہ حق نہیں ملا جس کی تڑپ میرے اندر ہے، تو مجھے اس حق کی تلاش ہے، تو آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، مجھے کسی کی طرف ریفر کریں، مجھے کیا ریکمنڈ کریں گے، مجھے کہاں جانا چاہیے؟ تو اس راہب نے کسی اور اپنے سے بڑے راہب کا پتہ بتا دیا۔ حضرت سلیمان فارسی وہاں سے چلے اور وہاں پہنچے، ایک عرصہ تک ان کے پاس رہے، پھر ان کی بھی موت کا وقت قریب آ گیا تو وہ کہنے لگے کہ اب تمہیں کسی اور کے پاس چلے جانا چاہیے، تمہارا جو ابھی سلسلہ تعلیم و تربیت ہے وہ پورا نہیں ہوا، جس حق کے تم متلاشی ہو تمہاری تڑپ اور پیاس ابھی نہیں بجھی، تمہیں کہیں اور جانا چاہیے۔ ان سے کہنے لگے پھر آپ بتا دیجئے مجھے کہاں جانا چاہیے، لیکن ایک بات ہے، اب جہاں آپ بھیجیں وہ ایسی جگہ ہو کہ اس کے بعد پھر مجھے کہیں جانے کی ضرورت پیش نہ ہو، وہاں کام میرا پورا ہو جائے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کو ایسی جگہ بھیجتا ہوں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ چکا ہے، آپ اعلان نبوت فرما چکے ہیں، مکہ مکرمہ میں ہے، لیکن آپ مکہ میں نہیں، ایک اور شہر ہے، اور اس شہر کی علامت یہ ہے کہ جب آپ اس میں داخل ہوں گے تو وہ خود شہر بتائے گا یہاں نبی آخر الزمان تشریف لا رہے ہیں، اس کی خوشبوئیں، فضائیں، ماحول بتائے گا کہ یہ ان کا مقام ہجرت ہوگا، تو تمہیں اس طرف چلے جانا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ مجھے تلاش حق تھی تو میں نے ان سے کہا کہ سائنس کیا ہوں گے، مجھے کچھ سمبلز بتا دیجئے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا، شہر کا تو پتہ چل جائے گا، تو نبی کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے اور مجھے ان کی صحبت اختیار کرنی ہے؟ کہا کچھ علامتیں بتا دیتا ہوں۔ پہلی علامت یہ ہے، علامتہ ان یاکل الہدیۃ ولا یاکل الصدقۃ، ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ ہدیہ کو تو کھاتے ہوں گے لیکن صدقہ کو نہیں کھائیں گے، اور دوسری علامت ان کی یہ ہے بین کتفیہ خاتم النبوۃ، ان کے مبارک کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور تیسری ان کی علامت یہ ہے کہ وہ ان کا حکم ہی حق ہوگا، جو وہ فرمائیں گے اسی میں اللہ کی رضا ہوگی، جس حق کے تم متلاشی ہو وہ حق انہی کی بارگاہ سے میسر آئے گا۔ جناب سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان راہب کا انتقال ہو گیا، میں اس زمین کی آس میں لوگوں سے پوچھتا رہا، اور پوچھتے پوچھتے بالآخر ایک قافلے کے ساتھ جب میں چلا تو قافلے والوں نے مجھے اجنبی سمجھ کر اپنا غلام بنا لیا۔ ہم نے گزشتہ میں بھی عرض کیا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جو امپیریلزم تھا، جو سلطانی نظام تھا، ڈکٹیٹرشپ تھی، آمریت تھی، اس کے جبر کا سب سے زیادہ نشانہ وہ حضرت انسان بنتا تھا۔ سبزی اور جانور کی تو عزت تھی لیکن انسان کی کوئی عزت نہیں تھی، اسے منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، تو اسے جب چاہتے لاوارث سمجھ کے اپنا قیدی بنا لیا جاتا۔ آج بھی دنیا میں امپیریلزم
پوری آب و تاب پہ ہیں، پاور کوریڈور میں مقابلے ہو رہے ہیں کہ کس طرح پوری دنیا پہ جبر کرنا ہے، اور ہر شخص اپنے اقتدار کے نشے میں اپنے ماتحت کے انسانی اخلاقی اقداروں کو بلا بیٹھا ہے۔ زمانہ پھر سے جاہلیت کی طرف جا رہا ہے، اس کے پلٹنے کی ایک ہی صورت ہے کہ گنبد خضرا کے ساتھ جڑ جائے، تعلیمات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیا جائے۔ جناب سلیمان فارسی کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے سمجھا کہ یہ تو لاوارث ہے اور میرے سے کچھ گفت و شنید ہوئی، تو اس کے بعد انہوں نے جبراً مجھے کہا کہ آج کے بعد تم ہمارے غلام ہو۔ مجھے بیڑیاں پہنا دی گئی، جکڑ لیا گیا۔ جناب سلیمان فارسی کہتے ہیں اس اچانک آفت پر میں تھوڑا پریشان ہوا، لیکن میں ان کے ساتھ چلتا رہا، چونکہ مجھے حق کی تلاش تھی۔ یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں۔ یہ جو سفر حق ہوتا ہے یہ آسان نہیں ہوتا، راہ عظیمت آسان نہیں ہوتی، انسان کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑتا ہے۔ جناب سلیمان فارسی حق کی خاطر بیڑیوں کو قبول کر لیا اور انہی کے ساتھ چل پڑے۔ جب وہ آگے ایک مقام پر پہنچے جس پڑاؤ کی فضا بڑی مختلف تھی اور وہاں سکون ہی سکون تھا، تو کہتے ہیں خدا کا کرنا ایسا کہ وہاں کچھ شخص آئے اور انہوں نے آ کے کہا کچھ بیچنا چاہتے ہو؟ تو ان قافلے والوں نے کہا ہمارے پاس یہ ایک بیڑیوں میں جکڑا غلام ہے، اگر خریدنا چاہتے ہو تو خرید لو۔ جو مول ملا انہوں نے لیا، لیکن میرا بلا ہو گیا، اچھی جگہ میرا سودا ہو گیا۔ یہاں کے یہودیوں نے مجھے خرید لیا۔ کہتے ہیں وہ جب مجھے خرید کر اپنے پاس لے کے آیا اور وہاں لے کے چلا تو واقعی وہ فضا ایسی تھی کہ میرے دل میں اتر رہی تھی۔ آج صدیوں بعد بھی مصطفیٰ کریم کے دیار کی فضا کا عالم اپنا ہی ہے۔ صبا وہاں اپنے ہی سندیسے سناتی ہے، وہاں کیفیات مختلف ہوتی ہیں۔ سکون بندہ ایسے پاتا ہے جیسے ماں کی گود میں پہنچ رہا ہے۔ باقی جگہوں پہ لفظ چلتے ہیں، وہاں دل بولتا ہے، کہیں قال ہوتا ہے وہاں حال کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ کیفیات تو آج بھی موجود ہیں۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے ہوں گے تو اس وقت کیفیات کا عالم کیا ہوگا۔ جناب سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ وہ مجھے لے گیا اور اس نے مجھے جا کے کہا یہ میرا باغ ہے اور اس کی رکھوالی اور اس چار دیواری سے نکلنا تمہارے لیے ممنوع ہے، میری اجازت کے بغیر اگر تم کہیں گئے تو تمہیں ظلم و جبر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سلیمان فارسی کہتے ہیں میں اس کے باغ کی رکھوالی کرتا، ایک دن میں کھجوریں اتار رہا تھا کہ اس کے کسی عزیز نے آ کر اس کو یہ خبر دی کہ نبی آخر الزماں وہ یہاں تشریف لا چکے ہیں اور وہ اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ آواز میرے کانوں میں نہیں دل میں جا کے اتر گئی۔ یہی تو حق تھا جس کی میں تلاش میں تھا۔ تو میں نے جب وہ بات سنی تو میں اس کی طرف لپکا۔ جس کو محبوب کے انتظار میں سالوں بیت گئے ہوں اس کی کیفیت کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں میرے جسم پر پوری کپ کپی طاری ہے اور جو کچھ میرے ہاتھ میں موجود تھا مجھے لگتا تھا یہ بھی گر جائے گا اور میں بھی گر جاؤں گا، یعنی مجھے میری مراد ملتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ فرماتے ہیں میں نے جا کے اس سے پوچھا بھئی کیا کہا تم نے؟ ابھی میں بولا ہی تھا کہ میرے آقا نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ لگا دیا۔ کہا تیرا اس سے کیا کام، جا کے اپنا کام کر۔ کہا میں چلا گیا، واپس پلٹ آیا، اب ہاتھ تو کام کی طرف تھا لیکن دل یار کی طرف جا چکا تھا۔ اب میں کسی موقع کی تلاش میں تھا، کوئی موقع ملے تو اپنے حصے کی کوئی چیز لے کر میں ان کی بارگاہ میں جاؤں اور وہ تین چیزیں، وہ تین باتیں جو اس راہب نے بتائی تھی میں ذرا ان کا جا کے جائزہ لیتا ہوں۔ سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے حصے کی کھجوریں لی اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جا کے عرض کیا کہ حاذہ صدقۃ، یہ صدقہ ہے، اسے قبول فرمائیے۔ انہوں نے لیا اور اپنے اصحاب میں چیدہ کو وہ تقسیم کر دیا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ خود تناول نہیں کرتے، دوسروں کو دیتے ہیں، یہ صدقہ یہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ کچھ دن گزرے، میں پھر کچھ کھجوریں لیں اور وہ لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور حاضر ہو کے عرض کی کہ حاذہ ہدیۃ، یہ ہدیہ ہے۔ انہوں نے خود بھی قبول کیا اور قبول فرمانے کے بعد مجھے تبسم کی خیرات بھی عطا فرمائی۔ اب یہاں سنت یہ ہے کہ اگر کوئی ہدیہ یا تحفہ دے تو منہ نہیں بنانا چاہیے۔ ہدیہ تحفہ نہ دیکھو، دینے والے کے دل کو دیکھا کرو۔ ہم تو شادی اور خوشی کے موقع پہ بھی سوال کھڑے کر دیتے ہیں کی لے کے آئے ہیں۔
ہمارا کام ہے اس کی دل جوئی کرنا، اسے تبسم کی خیرات دینا، ہم وہاں بھی دل توڑنے سے باز نہیں آتے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبصورت عادت کریمہ تھی کہ جب بھی کوئی حضور کو تحفہ دیتا، مصطفیٰ کریم اب بعد میں کبھی اسے بھی تحفہ تو دیتے ہی، لیکن فوراً مصطفیٰ کریم اسے اپنی تبسم کی خیرات عطا فرما دیتے تھے۔ جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، اور تبسم کے بعد میرے سامنے ہی یہ جو تحفہ دے تو اس کے تحفے کی قدر کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کے سامنے اس کے تحفے کو دیکھنا، اسے اپنے ہونٹوں آنکھوں کے قریب کر لینا، یعنی ایسی باڈی لینگویج بتائے کہ میرا تحفہ دینے سے اس کے سینے میں میری محبت بڑھ گئی ہے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے تحادو تحابو، تحفے دیا کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، لیکن جب وہ غرض اور مفادات سے اوپر جا کے دیے جائیں، کسی لالچ کرپشن کے میدان میں نکلنے کے لیے نہیں، رشوت کے میدان میں نہیں، بلکہ نبوی محبت کو بڑھانے کے لیے وہ دیے جائیں، خلوص پیوریفیکیشن پر، سنسیئرٹی پر، دینی سنسیئرٹی پر مبنی ہوں، وہ تحائف دیے جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفے کو لیا اور خود تناول فرمایا، کہتے ہیں میرے تو دل کو پہلے ٹھنڈ تھی اور تسکین پہنچ گئی، آج ہدیہ دیا تو خود بھی تناول کر لیا، دوسری بات بھی پوری ہو گئی۔ اب تیسری کا انتظار تھا۔ تیسری کیا تھی؟ کہ آپ کے کتف مبارک کتفین میں مہر نبوت موجود تھی۔ فرماتے ایک دن آپ کسی جنازے میں تشریف لے گئے تو میں نے دیکھا کہ یہ تشریف لے جا رہے ہیں، تو میں پیچھے پیچھے چل پڑا، اور میرا ارادہ مکمل یہ تھا کہ کوئی ایسا موقع ملے، کسی طرح یہ کپڑا ہٹ جائے، اور ہٹنے کے بعد جو ہے وہ میں اس مہر نبوت کو دیکھوں، نہ صرف دیکھوں بلکہ اسے بوسہ دوں، اور پھر میں ان پر ایمان کو قبول کر لوں تاکہ تینوں شرطیں پوری ہو جائیں۔ فرماتے ادھر میں سوچ رہا تھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے میرے دل کی بات کو بانپ لیا۔ کریم نے اپنی کتفین سے اس کپڑے کو ہٹایا اور کہا سلمان قریب آنا، جو دیکھنا چاہتا ہے دیکھ بھی لے، بوسہ لینا چاہتا ہے بوسہ بھی لے لے۔ دو کام میں نے کر لیے، تیسری عرض کی اب کلمہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں، سونے وہ بھی پڑھا دیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا اور میں حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ اب جو حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو جو سب سے پہلا چیلنج تھا، یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں۔ جب سب سے پہلا مسئلہ تھا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب جو صحبت تھی اس کا فیضان پانا تھا، لیکن تھے غلام، اب اپنے آقا کی اجازت کے بغیر فریلی موومنٹ نہیں کر سکتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے بغیر چین بھی نہیں آتا تھا۔ وہ کیا کسی نے کہا زمانہ بھول جاتے ہیں تیری دید کی خاطر، اور خیالوں سے نکلتے ہیں تو صدیاں بیت جاتی ہیں۔ کہا کہ جب میں مصطفیٰ کریم کی صحبت سے یا اس خیال سے جو حضور کی صحبت تھا یہ کہتا کہ میں دور چلا جاؤں گا تو پھر میرے لیے وہ لمحے بڑے مشکل ہوتے۔ تو تھا غلام، ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ ہیں وہ چیلنجز جو اسلام لانے کے بعد بھی آتے ہیں اور پہلے بھی آتے ہیں۔ اس وقت میں اور آپ جس ڈیجیٹل دور کے اندر ہیں، اب ہم بہت مشکلات میں ہیں، چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے۔ ان چیلنجز کو قبول کرنا، انہیں فیس کرنا، اور پھر ان میں سے راستہ کیسے نکالنا ہے، ذرا یہ سلیمان فارسی سے سیکھتے ہیں۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں رہنے کی تڑپ ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آ کے عرض کرنے لگے، حضور آپ تو جانتے ہیں میں غلام ہوں، اپنی مرضی سے آ جا نہیں سکتا، آپ کہیں جاتے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ جاؤں، آپ بیٹھتے ہیں تو دل چاہتا ہے یہیں بیٹھا رہوں، یہیں شام ہو جائے، یہیں سویر ہو جائے، نگاہیں آپ کو تکتی رہے، لیکن حضور مجبور ہوں۔ اب تھے غلام، مصطفیٰ کریم علیہ السلام چاہتے تو ان کے لیے بھی وہی معاملہ ہوتا جو بلال والا تھا۔ گزشتہ میں ہم نے عرض کیا کہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کچھ اور ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب ان کی کیفیات دیکھی تو جناب صدیق اکبر کو کہا میرے بلال کو آزاد تو کرواؤ نا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ مانگی قیمت دینے کے بعد آزاد کروایا، تو وہ کہنے لگا بہت مہنگا۔ فرمایا مہنگا نہیں، بہت سستا سودا ہو گیا ہے۔ صدیق کے لیے ان کو خریدنا کون سا مسئلہ تھا، کوئی اور خرید لیتا، لیکن مصطفیٰ کریم نے ان کے لیے بلال جیسا حکم نہیں فرمایا کہ انہیں خریدا جائے، کوئی خریدے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ آئے تھے فارس سے، اور ان کا جو بیک اپ تھا وہ بہت مضبوط تھا، جس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے وہ گھرانہ بہت مضبوط، جو ان کی سیلف رسپیکٹ تھی، ان کے اندر جو اپنی وہ ایک خودی تھی،
وہ اتنی مستحکم تھی کہ یہ اس بات کو قبول نہیں کرتے تھے کہ کوئی میرے اوپر احسان کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے قلب کی ان کیفیات کو محسوس کیا کہ سلیمان اپنی محنت سے کچھ کرنا چاہتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا سلیمان جاؤ جا کے اپنے مالک سے مکاتبت کر لو, خود ہی اپنی آزادی کا انتظام کرو, ورنہ جسے مرضی کہا جاتا آزاد ہو سکتے تھے. ان کا علاج ان کے مطابق فرمایا جاؤ اپنا انتظام کرو, مکاتبت کر لو. مکاتبت کیا ہے؟ شریعہ کی ٹرمنالوجی میں مکاتبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلام اپنے آقا سے یہ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ کوئی شرط رکھ دو, اگر میں وہ شرط پوری کر دوں تو تم مجھے آزاد کر دینا. یہ اپنے آقا کے پاس گئے اور جا کے کہا میں آزادی چاہتا ہوں, جو تمہاری شرط ہے پوری کروں گا. اس نے کہا اچھا. اور جب غلام اپنے آقا کو ایسی بات کہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس نے کوئی بڑی بات کر دی ہے تو اسے میں پھنسا لوں. وہ بھی ایسا ہی تھا, کہنے لگا اچھا تمہیں آزاد کر دوں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ 300 درخت کھجوروں کے لگانے ہوں گے اور پھر وہ کھجور یعنی پھل بھی آئے گا, میں دیکھوں گا تو پھر دوسری بات. کہا دوسری بات کیا؟ کہا دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں 5 کلو چاندی مجھے دینا ہوگی. 5 کلو چاندی, 40 اقیہ چاندی وہ مجھے دینا ہوگی. جب یہ 2 شرطیں پوری کر دو گے تو میری طرف سے آزاد. اب یہ 2 شرطیں بظاہراً ناممکن ہیں. بظاہراً 300 وہ غلام ہیں, کہاں سے جا کے 300 پودے خریدتے اور خرید کے لاتے, پھر انہیں اگاتے, دیکھ بھال کرتے, اور پتہ نہیں کب جا کے. اور اگر یہ ہو بھی جاتی تو ایک وقت میں تو ایک ہی کام ہو سکتا تھا, کوئی اور کام کرتے تو چاندی جمع ہوتی, اور وہ بھی چاندی اتنی کہ 40 اقیہ چاندی, 5 کلو چاندی اکٹھی کرنا ایک غلام کے لیے کیسے کتنا مشکل کام تھا. مطلب یہ تھا کہ یہ ساری عمر میرا غلام رہے. آج کی اس دنیا میں اپنے کیریئر کو پلان کرنے والے, کسی پروجیکٹ پر کام کرنے والے, کسی میدان میں نکلنے والے, دینی عملی میدان میں آنے والے, اپنے کسی بھی معاملے کو ناممکن نہ سمجھا کریں. وہ اقبال نے کہا تھا یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیریں. کہ یقین محکم رکھیں کہ میں نے یہاں سے راستہ نکالنا ہے. آج میرا نوجوان اپنے کیریئر میں کسی بھی جگہ چوٹ لگتی ہے تو اس ناکامی کو ہار سمجھ لیتا ہے. یہ ہار نہیں, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اپنے کسی پروجیکٹ کے اندر کوئی ڈانٹ ڈپٹ پڑ جاتی ہے, نقصان ہو جاتا ہے, یہ تو تمہاری ڈائریکشن بدلنے کے لیے ہے. دین کے راستے پر آپ جب چلیں گے تو دین کے راستے پر چلتے ہو مشکلات تو آئیں گی. آپ سنت رسول سے جائیں گے, اچھا لباس پہنیں گے, دینی لباس زیب تن کریں گے, مغربی کلچر کو چھوڑیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے آپ کو جانچا ناپا اور تولا نہیں جائے گا, پرکھا نہیں جائے گا, پرکھا جائے گا. آپ کو کھڑا ہونا ہے, وہیں سے راستہ نکالنا ہے. جناب سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آ کے عرض کیا کہ حضور اس نے تو اتنی بڑی شرط لگا دی ہے. فرمایا شرط لگانا اس کا کام تھا نا, اب پورا کرنا تیرا کام ہے. مینٹورشپ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں, یعنی اس چیز کو ناممکن نہیں سمجھا. ناممکن سمجھتے تو وہیں رک جاتے. اپنا کام کرنے کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تاکہ ڈائریکشن مل جائے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام میری کاؤنسلنگ فرمائے, میری معاونت ہو جائے. جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح میری معاونت فرمائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے پیشنس کے ساتھ ان کی بات کو سنا اور پھر ان کو موٹیویٹ کیا, حوصلہ دیا. سلیمان بیٹھو آپ. سلیمان بیٹھے. مصطفیٰ کریم کے صحابہ آئے, جو آتے مصطفیٰ کریم فرماتے آپ آؤ گے تو ایک پودا لے کے آنا ہے, کھجور کا پودا لے کے آنا. 300 افراد کو کہا کھجور کا پودا لے کے آنا. 300 افراد پودا لے کے آئے. جب وہ آئے تو فرمایا سلیمان چلو اٹھو چلتے ہیں. سلیمان چلے, ایک موقع جگہ پہ پہنچے. مصطفیٰ کریم علیہ, یہ ہے لیڈرشپ, یہ ہے قیادت, جو کھاتی نہیں کھلاتی ہے, جو تباہ نہیں کرتی سنوارتی ہے. یہ ہے وہ کوالٹیاں, یہ ہے وہ خوبیاں کہ جو ریسورسز ہیں ان کو کیسے اکٹھا کیا جاتا ہے, پھر ان کو مینیج کیسے کیا جاتا ہے, پھر اپنی لوگوں کے ہاتھوں سے کشکول کھینچ کر انہیں صحیح راستے پر کیسے لگایا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان تیرا کام اتنا ہی ہے, ایک ایک پودا تو لیتا جا, پکڑا مجھے لگاتا میں جاتا ہوں.
اب جس پودے کو مصطفیٰ کریم لگائیں ہے بوجھ اتارنے کے لیے، سلیمان کا بوجھ نہیں، یہ امت کا بوجھ اتر رہا ہے۔ جانے دو عالم نے 300 کے 300 پودے خود میدان میں اتر کر لگائے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پودے لگائے تو پھر وہ پانی بھی حضور کے ہاتھوں سے جب ان کو لگا ہوگا تو پھر عالم کیا ہوگا۔ کیفیات یہ ہیں کہ قیامت تک آتے جائیں گے اور سلیمان کے باغ کا فیض پاتے جائیں گے۔ پھر اس پہ پھل بھی لگا تو فوراً لگا، جلد لگا، تناور ہو گئے، پھل آ گیا۔ اور پھل کی کیفیت یہ ہے کہ عمومی باغات میں اگر پھل گر پڑے تو اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ سلیمان کے پھل کی شان آج بھی یہ ہے کہ وہ کھجور زمین پر آئے تو ذائقہ نہیں بدلتی ہے، اس کی مٹھاس ہی جدا گانا ہے، اس کے اندر تو محبت کی خوشبو آتی ہے، اس لیڈرشپ کی، درد امت کی خوشبو آتی ہے۔ وہ صرف ایک کھجور کا باغ نہیں ہے بلکہ وہ امت کے دردوں کا مداوا ہے۔ وہاں امت کے لیے سباق موجود ہیں۔ جناب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تو خوشی کہ یہ اچانک اتنی جلد یہ سارا، وہ جس نے ناممکن سمجھا ہوا تھا وہ بھی پریشان ہو گیا۔ اب سلیمان فارسی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا کہ حضور وہ ایک مسئلہ بھی رہتا ہے، چاندی کی ادائیگی باقی ہے۔ فرمایا تھوڑا انتظار کرو۔ تھوڑا وقت گزرا تو ایک شخص آیا، اس نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک سونے کی ڈلیا ہدیہ کے طور پر پیش فرمائی۔ اب ہدایہ قبول کرنا ہمارے اکابرین کی سنت ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہدایہ دینے چاہیے۔ یہ جو محراب و منبر اور اسپرچل ہیڈز ہوتے ہیں، یہ میڈل مین ہوتے ہیں، ان کے کان میں آ کر وہ بھی بات کرتا ہے جو درد مند ہوتا ہے اور وہ اپنی پردہ پوشی بھی چاہتا ہے۔ ہدایہ کا صرف مطلب نہیں کہ اپنی چار جیبیں رکھ لی جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے کان میں آ کے درد کی بات کرتا ہے اس کا مداوا کیا جائے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اس بات کو سمجھنا چاہتے ہو تو مجھ سے سمجھو۔ کہا وہ کیا؟ فرمایا ایک دن میں بھوک لگی ہوئی تھی، سخت شدت کی بھوک تھی، تو میں راستے میں کھڑا ہو گیا تو خودداری یہ لفظ زبان پہ لانی نہیں دیتی۔ بڑے بڑے خوددار، سفید پوش معاشرے کے پسے ہوئے لوگ موجود ہیں جو لفظ زبان پر نہیں لا سکتے، جن کی خودی انہیں بولنے نہیں دیتی۔ ابو ہریرہ فرماتے میری بھی کیفیت یہ تھی، بھوک نے نڈال کر دیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو میں نے ان کو بڑے دھیمے سے لہجے میں اور وہ مٹے ہوئے لہجے میں کہا عمر قرآن کی کوئی آیت ہی سنا دو۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ واقعی قرآن کی آیت سننی ہے، اس گہرائی تک نہیں پہنچے، یا ابھی تربیت و تزکیہ اور پیوریفیکیشن کے میدان میں عمر فاروق بھی چل رہے تھے، دل میں اتر کے نہیں دیکھا کہ ابو ہریرہ کیا چاہتا ہے۔ فرماتے انہوں نے بڑے تسلی سے پوری قرآن کی آیت سنائی تو وہ چلتے بنے، میں وہیں گر پڑا۔ بھوک سے کیفیت یہ تھی، اچانک میری قسمت کے مصطفیٰ کریم وہاں سے تشریف لے آئے۔ اب جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب میں نے یہی عرض کیا تو مصطفیٰ کریم نے میرا ہاتھ تھاما اور اپنے کاشانہ میں لے گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ اقدس میں لے کے گئے، اور پھر جو میری تڑپ تھی، جو مجھے ضرورت تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف میری ضرورت کو پورا نہیں کیا، میری کلاس کے 70 صحابہ کی ضرورت کو بھی حضور نے پورا فرما دیا۔ کسی کے درد کو نوچنا نہیں چاہیے، اس کے درد کو سمجھنا چاہیے۔ صاحب مال تو بہت ہوتے ہیں، صاحب درد بننا چاہیے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ مدد فرمائی تو فرماتے جب میں واپس گیا تو ایک دن جناب عمر کا میرے ساتھ سامنا ہوا۔ میں نے کہا جناب عمر، آپ کو میں نے اس دن قرآن کی آیت کے لیے کہا، آپ کو نہیں معلوم قرآن تو آپ سے زیادہ اچھا میں بھی پڑھ سکتا ہوں، آپ نے میری اندر کی بات کو نہیں سمجھا میں کیا کہنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے ساری بات سنائی تو جناب عمر اس بات پہ تھوڑا آپ نے گلٹی فیل کی کہ میں تمہاری بات کو کیوں نہیں سمجھ سکا۔ لوگوں کے درد سمجھنا یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اکابر کا خاصہ ہے۔ ہدایہ پیش کیا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں، وہ ڈلیا آ گئی۔ جب ڈلیا آئی تو مصطفیٰ کریم نے اسے تھاما اور تھامنے کے بعد فرمایا آئینہ سلیمان، وہ ہمارا سلیمان کہاں ہے؟ اب جناب سلیمان اٹھے، حضور نے وہ ڈلی دی سونے کی اور فرمایا جاؤ سلیمان اور اس سے جا کے اپنا وہ چاندی جو ہے وہ بھی ادا کر دو، ان کو کچھ اس طرح یوٹیلائز کرو کہ تمہارا یہ سارا سلسلہ حل ہو جائے۔ جناب سلیمان عرض کرنے لگے حضور وہ 40 سقیہ ہے، 5 کلو، اس سونے کی ڈلی سے کیسے کروں گا؟ فرمایا خذھا فإن اللہ سیؤدی بہا عنک، فرمایا لے کے تو جا، مصطفیٰ میری زبان سے نکلا ہے، اللہ اس سے ادا فرما دے گا۔ اصل میں وہ جو جناب سلیمان فارسی کی غیرت تھی اور حمیت تھی اور وہ جو کشکول توڑنا اور محنت کا جذبہ تھا،
حضرت سلیمان فارسی کے اس محنت کے جذبے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ جناب سلیمان کو عطا فرمایا، فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ لیا اور لینے کے بعد سوال سے بچنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بچایا کہ اسی ایک چھوٹی سی ڈلیا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا غنی کر دیا کہ میں نے وہ بھی ادا کر دیا، اور اب جو بھی آتا تھا میرے دسترخوان سے خالی نہیں جاتا تھا۔ اور یہ اسپیشل، یہ وہ واحد شخصیت ہے کہ جو جب دعوت کرتے تھے تو لحم گوشت پکایا کرتے تھے، دعوت میں گوشت پکایا کرتے تھے جناب سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ سال نو آ رہا ہے، یہ سال نو میں حق کی تلاش ہے، اور شعور ایمان کے لیے میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے۔ یہ آنے والے ایام، اس میں اپنا محاسبہ ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ یار پورا سال گزر گیا ہے، تو اس سال میں میری نیکیاں کتنی ہیں اور میری کوتاہیاں کتنی ہیں؟ اگر نیکیوں کا پلڑا باری ہے تو شکر ادا کریں، نیکسٹ کے لیے پلاننگ کریں۔ مغرب کی کتنی چیزوں کو ہم نے قبول کر کے تو ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، اس کا جائزہ ضرور لیجئے کہ دن بدن اسلامی شناخت کم ہو رہی ہے اور مغرب کی شناخت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسلام پر چلنا مشکل ہو رہا ہے اور مغرب کو فالو کرنا آسان ہو رہا ہے۔ اسلام کا نام لینا مشکل، اور باقی جو مرضی انسان کرتا رہے اس کے لیے راستے آسان ہیں۔ اپنا محاسبہ کیجئے، اپنے آنے والی نسل کے مستقبل کو اور اپنے اخروی مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔